اتحاد تنظیمات المدارس پاکستان کی سپریم کونسل کا اسلام آباد میں اجلاس، رپورٹ شامل کرتے ہیں محمد مبین خان کی۔ اجلاس میں مولانا فضل الرحمان، مفتی منیب الرحمان، مفتی تقی عثمانی، مولانا حنیف جلندری اور دیگر علماء نے شرکت کی۔ اجلاس میں مدارس بل سے کے متعلق قرارداد اتفاق رائے سے منظور ہونے والی قرارداد میں کہا گیا کہ سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ 1860 کے تحت ترمیمی سوسائٹیز رجسٹریشن بل مورخہ 21 اکتوبر 2024 کو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے منظور ہوا اور اسی روز قومی اسمبلی کے اسپیکر کے دستخط سے حتمی منظوری کے لیے ایوان صدر ارسال کر دیا گیا۔ مورخہ 28 اکتوبر 2024 کو صدر کی طرف سے ایک غلطی کی نشاندہی کی گئی۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے آئین اور قانون کے تحت اسے کلمی غلطی گردانتے ہوئے اس کی تصدیق کر دی اور تصحیح شدہ ترمیمی بل مورخہ 1 نومبر 2024 کو ایوان صدر ارسال کر دیا گیا، جسے صدر نے قبول کرتے ہوئے اس پر زور نہیں دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین۔ میڈیا کے تمام دوستوں کا بے حد شکریہ کہ آپ حضرات ہمارے موقف کو قوم تک اور ارباب اقتدار و اختیار تک پہنچانے کے لیے یہاں تشریف لائے۔ آج اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ پاکستان کی سپریم کونسل کا اجلاس جامعہ عثمانیہ اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں شرکائے گرامی کے اسماء مبارک یہ ہیں: مولانا مفتی محمد تقی عثمانی، مولانا فضل الرحمان، مولانا محمد حنیف جالندری، یہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے۔ مفتی منیب الرحمان اور صاحبزادہ محمد عبد المصطفیٰ ہزاروی اور مولانا حافظ محمد اسحاق ظفر، یہ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے۔ پروفیسر مولانا ساجد میر، مولانا قاری یاسین ظفر، مولانا حافظ یونس، یہ وفاق المدارس السلفیہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے۔ مولانا عبد المالک، مولانا عطاء الرحمان اور مولانا ڈاکٹر حبیب الرحمان، یہ رابطۃ المدارس الاسلامیہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے۔ علامہ افضل حیدری، علامہ محمد تحسین، علامہ لال حسین توحیدی، یہ وفاق المدارس شیعہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے۔ اور محترم کامران مرتضیٰ ایڈوکیٹ صاحب، یہ قانونی مشیر کی حیثیت سے ہمارے ساتھ اجلاس میں شریک رہے، اور جناب اسلم غوری صاحب۔ اجلاس میں موجودہ صورتحال پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا اور طویل تبادلہ خیال اور بحث و تمہیز کے بعد مندرجہ ذیل قرارداد اتفاق رائے سے منظور ہوئی۔ قرارداد کا متن یہ ہے: سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ 1860 کے تحت ترمیمی سوسائٹیز
रजिस्ट्रेशन बिल मुअर्रखा 20-21 अक्टूबर 2024 को पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मंजूर हुआ और उसी रोज़ कौमी असम्बली के स्पीकर के दस्तखत से हतमी मंजूरी के लिए ऐवान सदर को इरसाल कर दिया गया। मुअर्रखा 28 अक्टूबर 2024 को सदर की तरफ से एक गलती की निशानदेही की गई। कौमी असम्बली के स्पीकर ने आइन और कानून के तहत उसे कलमी गलती गर्दानते हुए उसकी तस्हीह कर दी और तस्हीह शुदा तरमीमी बिल मुअर्रखा 1 नवंबर 2024 को ऐवान सदर इरसाल कर दिया। इसे सदर ने कबूल करते हुए इस पर जोर नहीं दिया। बाद अज़ां सदर की तरफ से 10 दिन के अंदर मज़कूरा तरमीमी बिल पर कोई एतराज़ मौसूल नहीं हुआ। अलबत्ता 13 नवंबर 2024 को नए एतराज़ात लगा दिए गए जो कि मियाद गुजरने की वजह से गैर मुअस्सिर थे। नीज़ एक के बाद दोबारा एतराज़ लगाया भी नहीं जा सकता था। लिहाजा ये बिल अब कानूनी शक्ल इख्तियार कर चुका है। हवाले के लिए सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की नज़ीर मौजूद है। नीज़ स्पीकर ने अलल ऐलान इस बात का एतराफ़ किया है कि उनके नज़दीक ये बाकायदा एक्ट बन चुका है और उन्हें सिर्फ एक ही एतराज़ मौसूल हुआ था और दूसरा एतराज़ आज तक उन्हें नहीं मिला। बस हमारा मुतालबा है कि कानून के मुताबिक बिला ताख़ीर इसका गज़ट नोटिफिकेशन जारी किया जाए ताकि फौरी तौर पर इस पर अमल दरामद शुरू हो। ये करारदाद का मुकम्मल टेक्स्ट मतन आपके सामने पेश कर दिया। इसके बाद की कोई हिकमत अमली तय की गई है सर? कोई अगर आपके इजलास में जो मुतालबा किया था अगर वो पूरा नहीं होता हुकूमत की जानिब से तो फिर अगला लायामन क्या होगा? क्या कहा इन्होंने? कह रहे हैं कि अगर ये मुतालबा पूरा न किया जाए तो क्या होगा? तो हम शरीयत का हुक्म ये है कि हुस्न ज़न से काम लिया जाए। जो लोग इख्तिदार व इख्तियार के मालिक होते हैं उनसे हमेशा माकूलियत, इंसाफ और तवाज़ुन की उम्मीद की जाती है। लिहाजा इस वक्त तक हमारी पूरी सुप्रीम काउंसिल की इजमाई राय है कि हुकूमत वक्त हमारे इस करारदाद को माकूल गर्दानते हुए इसे तस्लीम करेगी और इस पर अमल दरामद करेगी। लेकिन अगर खुदा न ख्वास्ता इसके बरक्स कोई सूरत हाल पेश आई तो फिर इंशाअल्लाह ताला हम बिला ताख़ीर मिल बैठेंगे और उसके बाद का लायह अमल इत्तिफाक राय से तय किया जाएगा और उस पर इंशाअल्लाह ताला अमल भी किया जाएगा। अच्छा मुफ्ती साहब बताइएगा कि एक तरफ से मुख्तलिफ मदारस है जिस तरह आज आप लोग का इजलास हुआ, दूसरी तरफ से वो महकराम है जिनको ताहिर अशरफी साहब लीड कर रहे हैं। एक ताहिर अशरफी पूरे और महकराम पर बारी कैसे हो गया? दूसरे मदारस का ये सवाल तो अल्लाह से करना चाहिए कि उसमें इतना भारी टूट रहा है। मौलाना साहब ये बताइएगा कि आप पीपल्स पार्टी की प्रेसिडेंट है आसिफ अली जरदारी, बिलावल साहब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकातें भी हुई, आपके साथ बातें भी की।
रहमान साहब के पास उस तरह हुकूमत तस्लीम नहीं कर रही, जबकि आपका मौक़िफ़ ये है कि बिल कानूनी तौर पर कानून बन चुका है, अब वो दोबारा उसकी मंजूरी की जरूरत नहीं, जैसा कि जॉइंट इजलास भी बुलाया जा रहा था जो अब कैंसिल कर दिया गया। देखिए, इस मसले का ज़ाती मरासिम से तो कोई ताल्लुक़ नहीं। वो ऐवान सदर में बैठे हैं, लेकिन ये बात आपको भी मालूम है और रिकॉर्ड पर है कि इलेक्शन से पहले मियां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसके सरबराह वो खुद हैं और बिलावल भुट्टो साहब तमाम इजलासों में खुद शरीक होते थे और इस बिल के हवाले से उस वक्त भी हुकूमत की तरफ से ड्राफ्ट लाया गया और हमने कबूल किया, फिर बावजूद वो असम्बली से पास ना हो सका, वो एक अलग उन्वान है। अब जब हमने 26वीं तरमीम के मौके पर बातचीत में ये भी कह दिया कि वो एक बिल जो हमारा उस पर कोई इख्तिलाफ नहीं है, उसे भी इस मौके पर पास किया जाए, और उन्होंने वादा किया कि हम उसको पास करें, और वो पास हो गया। जैसे कि मौलाना मुफ्ती मुनीबुर्रहमान साहब ने अपनी गुफ्तगू में आपको बता दिया। अब सवाल ये है कि अगर उसमें कोई तब्दीली लाई है, हमने तो नहीं लाई, तब्दीली भी तो उसी गवर्नमेंट ने और उन्हीं लोगों ने लाई होगी कि वो ड्राफ्ट आया, तो जाहिर है कि हमारे लिए तो उसमें कोई तनाज़े वाली बात नहीं। फिर उसके बाद क्या उन्होंने इस बिल के पास होने के बाद कोई एतराज़ किया? क्या उन्होंने कोई सवाल उठाया? जब कोई सवाल नहीं उठाया, और बल्कि वो तो बिल पास होने के एक हफ्ते के अंदर मेरे पास मुझे मुबारकबाद देने के लिए आना चाहते थे, लेकिन शायद मेरी मसरूफियात या शहर से बाहर होना मुलाकात में माने रहा, और आज वो सवाल उठा रहे हैं कोई महीने डेढ़ के बाद। तो हम उनसे कोई झगड़ा नहीं कर रहे, वो हमारे भाई हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। उन्होंने ये सवाल किस ज़रूरत के तहत उठाना चाहिए था, तो हमसे अगर बात करते तो हम खुशी के साथ उनके साथ बैठते, कोई ऐसा मसला भी नहीं है। लेकिन एक ऐसा हंगामा खड़ा कर दिया कि जैसे ये बिल बड़ा मुतनाज़ा है, लिहाजा बिल बिल्कुल मुतनाज़ा नहीं, बिल मुत्तफ़िक़ा इत्तिफ़ाक़ राय के साथ पार्लियामेंट के इख्तियार के तहत पास हुआ है। पहले भी असम्बली ही में पेश हुआ था, आज भी असम्बली ही में पेश हुआ है, और उसी के तहत ये सारी चीज़ मामला तय हुए हैं। लिहाजा अब जो इस वक्त उसकी आईनी और कानूनी पोजीशन है, हमारी नज़र में बिल इत्तिफ़ाक़ वो एक एक्ट बन चुका है, लिहाजा उसका गज़ट नोटिफिकेशन किया जाए। हम इस पे इसरार कर रहे हैं, हमारे मुद्दे को समझा जाए। हमारा मुद्दा इससे आगे नहीं है, हम न किसी के मुकाबले में हैं, न किसी के साथ हमारा कोई झगड़ा तनाज़ा है। हम ऐवान सदर से पूछना चाहते हैं कि आपने खिलाफ कानून इक़दाम क्यों किए, गज़ट क्यों नहीं कराया? गवर्नमेंट से हमारी शिकायत है कि उसका नोटिफिकेशन क्यों नहीं कर रही। हमारा मुद्दा बड़ा वाज़ेह और बड़ा मुख्तसर है। एक मिनट भाईजान, मैं यहाँ आपके तवस्सुत से इन तमाम अकाबिर उलमा की तरफ से पूरी कौम को ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त कौमी और आलमी सतह पर हालात की जो नज़ाकत है उसका हमें बखूबी एहसास है। दूसरा ये कि हमसे बढ़कर कोई मुहिब्ब वतन नहीं है, इसलिए इस मुल्क में अमन, सलामती, आफियत और अमान ये हमारा भी मतलूब है, हर पाकिस्तानी का मतलूब होना चाहिए। इसलिए हालात को बिगाड़ना ये किसी के भी मफाद में नहीं है। हम एक मुस्बत और तामीरी पैगाम देना चाहते हैं और अहले इक़्तिदार को इस पैगाम को मुस्बत मानों में लेना चाहिए
اور احسن طریقے سے پرامن طریقے سے پیار اور محبت کی فضا میں اس مسئلے کو مکمل طور پر حل کر دینا چاہیے تاکہ ہم مل جل کر اس ملک اور قوم کی خدمت کر سکیں۔ مولانا صاحب آپ سے ملاقاتیں بھی ہوئی، یہ جو گورنمنٹ کے کام کری اگر کوئی بات سے رسپانس نہ آیا تو آپ کی طرف سے اس طرح عمل ہے کہ جس سے احتجاج یا دیگر اس طرح کے کیا کورٹ بھی جا سکتے ہیں؟ ہم کسی بھی ایسے جال کی طرف نہیں جائیں گے کہ جس سے معاملہ لٹک جائے، لمبا ہو جائے۔ ہم سادہ مسئلہ سادہ طریقے سے فوری طور پر حل کرنا چاہتے ہیں، اور ہم نے اپنا میسج دے دیا ہے۔ اس وقت ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں اور ہمارا میسج وہاں پہنچ چکا ہوگا، تو یہ ضرور ہے کہ اس میں یہ میسج بھی ہے کہ ہم گفتگو یا قانونی، پارلیمانی، آئینی راستے سے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا ہم ابھی تک منفی گفتگو نہیں کرنا چاہتے، ورنہ میدان آگے ہوگا، ہم بھی ہوں گے، دوبارہ بھی بیٹھ سکیں گے، اور ہم اپنے پلیٹ فارم سے اس پر جو اپنی رائے دیں گے اس کے لیے ابھی وقت ہے۔ ایسی کوئی بات کہنا کہ جس کا معنی یہ ہو کہ ہم کوئی شدت سے، دباؤ سے، قوت سے ان سے بات بنوانا چاہتے ہیں، ہم بڑے قانونی اور آئینی لب و لہجے کے ساتھ، جس طرح مولانا نے فرمایا، مفتی صاحب نے، کہ اس ملک میں ہمیں استحکام اور امن کی بھی ضرورت ہے، اور ہم اس کی طرف اگر جانا چاہتے ہیں تو ان کو بھی اسی جذبے کے ساتھ رسپونڈ کرنا چاہیے۔ ہم نے بہت اچھا میسج دے دیا ہے، ہمارا موقف آئین و قانون کے تابع ہے، پارلیمانی روایات کے تابع ہیں، ایوان صدر کی روایات کے تابع ہیں، آئین پاکستان کے تابع ہیں۔ ہم نے بالکل صحیح موقف دیا ہے اور ہم اپنے موقف پر قائم ہیں۔ 26ویں آئین ترمیم کے موقع پر ہم نے دیکھا کہ رات گئے تک آپ سے ملاقاتیں بھی ہوئی، پارٹی کی طرف سے بھی، پرائم منسٹر کی طرف سے بھی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ بل پاس نہیں ہو رہا ہے، صدر سائن نہیں کر رہے۔ آپ کو کیا واقعی لگتا ہے کہ حکومت اس سب رکاوٹ ڈال رہی ہے، یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی کسی اور قوت کا بھی ہاتھ ہے؟ ہمارا المیہ یہ ہے کہ کچھ یہ ستارے کچھ نظر آتے ہیں، کچھ اور صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، خوب پردہ ہے کہ چلون سے لگی بیٹھی ہو۔ یہ بتائیں کہ جو آپ کی ملاقات ہوئی تھی بلاول بھٹو سے، جو ایوان صدر سے کچھ پیغام لے کے آئے تھے، تو آخر آپ کو وجہ کیا بتائی گئی ہے کہ یہ غیر قانونی کام کیا کیوں جا رہا ہے؟ کوئی تو وجہ ہوگی، حکومت کے ساتھ بھی آپ کی بات چیت ہوئی ہے، اس سے پہلے جتنی قانون سازی میں کبھی اس طرح نہیں کیا گیا جس طرح اس بل کو لے کے کیا جا رہا ہے۔ جو سوال آپ کے ذہن میں ہے یہی تو میرے ذہن میں ہے کہ کیا وجہ ہے، بتائیں تو صحیح۔ یعنی ہمارے نظر میں، خود اسپیکر صاحب کی نظر میں، خود جو حکومت کے ذمہ داران ہیں ان کی نظر میں، یعنی اس وقت تک انہوں نے اپنا موقف کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں دیا، دستخط نہ کرنے کے کوئی آئینی قانونی وجوہات نہیں بتائے، وہ گھسی پیٹی باتیں، اس کا ان کو شاید یہ خیال ہو کہ ہمارا واسطہ کسی ان پڑھوں کے ساتھ پڑا ہے، ہم جس شکل میں اور جس لفاظی میں ان کے سامنے اپنی بات کریں گے وہ مان جائیں گے۔ ان کو تجربہ ہو چکا ہے، 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر ان کو خوب پتہ چل گیا ہے کہ ان کے ساتھ اس طرح کی ہنسی مسکراہٹ میں ان سے بات نہیں منوائی جا سکے گی، لہذا حقائق کی طرف آئے، ہم نے حقیقت پسندانہ موقف لے لیا ہے، اور اب مزید جو بھی آگے جائے گا ہم اپنے موقف کی بنیاد پر کریں گے۔ مولانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک قانون پہلے سے ایگزسٹ کر رہا تھا، اور جو پچھلا اجلاس ہوا اس میں یہ کہا گیا کہ تمام مکاتب علماء کے دستخط اس پر موجود ہیں، اور اس کے تحت بے شمار ہزاروں کی تعداد میں مدارس رجسٹرڈ بھی ہیں، تو ان مدارس سے طلباء پاس ہو کر جا چکے ہیں، انہیں سرٹیفکیٹس مل چکے ہیں۔ تو اس قانون کے ہوتے ہوئے دوسرے قانون کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور اب اس صورت میں اس قانون کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیے، میں ایک تو ان کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہوں گا، دوسرا اتنا ذرا وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ لفظ قانون استعمال نہ کریں، اس حوالے سے کوئی قانون موجود نہیں، ہم قانون کی بات کر رہے ہیں،
ہم باقاعدہ سوسائٹی ایکٹ کی بات کر رہے ہیں، وہ پتہ نہیں کس کی بات کر رہے ہیں، وہ اس کا کوئی قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا معاہدات، اس کا حوالہ دینا اور کوئی وہ ڈائریکٹریٹ انہوں نے کوئی بنایا ہوا ہے، وہ کوئی ایکٹ تو نہیں ہے، ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت شاید اس وقت انہوں نے کیے تھے، جو معاہدے کا حصہ بھی نہیں ہے وہ تو۔ لہذا ہمارے ساتھ تقابل نہ کیا جائے، ہمارے اور ان کے موقف میں آسمان و زمین کی باتیں ہیں، ہمارا ان سے جھگڑا ہی نہیں ہے۔ کیوں ایسی باتیں لوگوں تک کی جاتی ہیں کہ صاحب یہ تو تعلیم کے ادارے ہیں تو تعلیم کے ساتھ وابستہ ہونی چاہیے، تو 70 سال کے بعد یہ سبق یاد آیا؟ کب تم پر یہ راز کھلا، انکار سے پہلے یا کے بعد؟ تو اس قسم کی چیزیں حضرت آج صنعت و حرفت سے حوالے سے کوئی ادارے ہوں گے، رفاہی ادارے جو رجسٹر ہونا چاہیں گے، کل ان کو آپ کہیں کہ وزارت صنعت و حرفت کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔ صحت کے حوالے سے لوگ کام کر رہے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں، لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ انہیں کہیں گے وزارت صحت کے ساتھ جا کر رجسٹر ہو جاؤ۔ رفاہی ادارے ہیں، رفاہی ادارے کام کر رہے ہیں، آپ ان کو کہیں گے کہ جب کسی رفاہی وزارت کے ساتھ آپ نتھی ہو جائیں۔ یہ تو ایک عجیب سا فلسفہ ہے، سمجھ میں نہیں بات آ رہی۔ ایک ایکٹ ہے جو انگریزوں کے زمانے سے آج تک محفوظ ہے، اور ہے ہی صرف اس لیے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جو ادارے بنیں گے وہ اسی کے تحت رجسٹر ہوں گے۔ یہ صرف بنایا ہی اسی لیے کیا ہے، اور ہم نے ملک میں باقی بھی اسی لیے رکھا ہے، تو اس میں تو جھگڑا ہی نہیں ہے۔ جب جھگڑا نہیں ہے تو ہم نئے نئے سوالات کس لیے اٹھائے جاتے ہیں؟ ضرورت کیا ہے؟ سب ہمارے بھائی ہیں، ہمارے قابل احترام ہیں، لیکن کم از کم مدارس کو پریشان نہ کریں، مدارس کے نظام کو چلنے دیں۔ شکریہ آپ کا۔